شاید دنیا کی کوئی بھی خوشی ضمیر کی آزادی و اطمینان پر مقدم نہیں سمجھی جا سکتی، اس لیے ہر وہ آسائش و لذت جس کی انسان آرزو کر سکتا ہے اس صورت میں بے معنی و بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے جب انسان کا ضمیر کسی بوجھ تلے دبا محسوس ہو۔ وہ دونوں محبت کے متوالے جس عجیب صورتحال کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، اس نے ہمیشہ کے لیے ان کی روحوں کو ایک ایسے کرب سے دوچار کر دیا تھا جس سے نجات حاصل کرنا ان کے بس کی بات ہی نہ رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر صرف اور صرف ایک دوسرے کو یاد رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ بدلتے منظر اور موسم ان کی معاونت کر رہے تھے، لیکن ایک روز روح کا کرب پھر شدت اختیار کر گیا۔ ضمیر کا بوجھ ایک ایسی حقیقت بن کر سامنے آیا جس سے نظریں چرانا مشکل ہو گیا۔ اب ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی صورت ہی نہ رہی تھی کہ وہ اس بوجھ سے چھٹکارا پا لیں، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ گھوڑا اپنے سوار کو اٹھائے دوڑے جا رہا تھا۔ اس کی ٹاپوں کی آواز اتنی نہیں تھی جتنی سموں کے نیچے آ کر چرچرانے والے سوکھے پتوں کی تھی۔ موسم خزاں شروع ہو چکا تھا۔ پگڈنڈیوں اور راستوں پر سوکھے پتوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ گھوڑے نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ہنہنانے لگا۔ شیردست نے راسیں کھینچی اور گھوڑا رک گیا۔ شیردست نے بڑے پیار سے اس کی گردن کو تھپتھپایا۔ وہ جانتا تھا کہ گھوڑا اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی نہیں، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ گھوڑا اسے کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بھی سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آسمان کو سرمئی بادلوں نے پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ موسم خزاں اور موسم سرما کا وصال ہونے والا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے بھی شیردست نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت سورج نکلا ہوا تھا۔ سورج کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ مشرق کے شہزادے نے ایک طرف جھکتے جھکتے موسم سرما کی پگڈنڈی پر سفر کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب فضا بتا رہی تھی کہ موسم سرما کی پہلی بارش ہونے والی ہے۔ شیردست نے اتنا سوچا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ برف جیسی بوندیں چہرے پر ٹکرائی تو اسے تازگی کا احساس ہونے لگا۔ اگر گھوڑے نے ہنہنا کر اسے چونکا نہ دیا ہوتا تو وہ اسی احساس میں اسیر رہ جاتا۔ اس نے راسیں ڈھیلی چھوڑی اور گھوڑے کو درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کی طرف لے چلا۔ پھر بھی جھنڈ تک پہنچتے پہنچتے اس کے کپڑے خاصے بھیگ چکے تھے۔ بارش اچانک شروع ہوئی تھی مگر بہت تیز تھی۔ جھنڈ اتنا گھنا تھا کہ عام بارش ہوتی تو وہاں اس کا پتہ بھی نہ چلتا، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ جھنڈ میں بھی رم جھم کا سماں بن گیا تھا۔ لگتا تھا کہ بوندا باندی ہو رہی ہے۔ شیردست نے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا۔ پھر اس نے ادھر ادھر سے ٹوٹی ہوئی شاخیں جمع کر کے ایک جگہ ڈھیر کی، اور اچھا خاصا جب ڈھیر بن گیا تو اس نے الاؤ دہکا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر ہاتھ تاپنے لگا۔ ذرا دیر کے بعد اس نے گھوڑے کے پہلو کے ساتھ لٹکے ہوئے سامان کے تھیلے میں سے برتن نکالا، چھاگل میں پانی اڈیلا اور برتن کو آگ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے تھیلے میں سے چائے کی پتی اور شکر نکال لی۔ شکر وہ کم ہی استعمال کرتا تھا، عام طور پر پھیکی چائے سے ہی کام چل جاتا تھا۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ سوچتا رہا، سوچنے کو اس کے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا، اپنا آپ اور اپنے دشمن، جن سے انتقام لینے کے ارادے سے وہ نکلا تھا، مگر اپنے دشمنوں تک ابھی وہ پہنچ ہی نہ سکا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ دشمنوں سے وہ واقف ہی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ سانس کے ساتھ اندر اترنے والی بھیگی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک نے اسے چونکا دیا۔ لگا اسے کچھ یاد آ رہا ہے، ساتھ ہی اس کی بے چینی بھی بڑھ گئی۔ اس روز صبح ہی سے وہ مضطرب تھا، لیکن اس اضطراب کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی چیز تھی جو اسے کچھ کرنے پہ اکسا رہی تھی، کیا کرنے پر یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ اس بے خبری کی وجہ سے اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہو رہی تھی، مگر بارش کا امرت پی کر سوندھی مہک اچھالنے والی مٹی نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، اسے سمجھا دیا۔ اس نے جان لیا کہ اس کے اندر کے پرانے آدمی کو موسم اشارے کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اور اسے گھر یاد آ رہا ہے۔ شیردست بھی بنجارہ ہی تھا، گھر سے اس کا تعلق واجبی تھا۔ اس کے باپ اور چچا نے زمین خرید کے گھر بنا کے اور کاشتکاری کر کے بنجاروں کی ریت توڑ دی تھی، لیکن پھر بھی وہ بنجارے ہی رہے تھے۔ ان کا تعلق بنجاروں کی اس نسل سے تھا جو ہزاروں سال پہلے زمین پر چلنے والے ابتدائی لوگ تھے، انسانوں کی پہلی نسل۔ شیردست بھی بنجارہ ہی تھا۔
خانہ بدوش، لیکن اس کا قبیلہ اس پہاڑی سلسلوں تک ہی محدود تھا۔ وہ موسموں کے پروردہ تھے، موسموں کے اشاروں پر چلنے والے غلام۔ موسم گرما آتا تو وہ اوپر کی جانب سفر کرتے، مویشی ان کے ساتھ ہوتے، وہ اوپر پہاڑوں پر جاتے جہاں سیاحوں کا ہجوم ہوتا، ہوٹلوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، وہ موسم گرما وہاں گزارتے، ہوٹلوں کو دودھ سپلائی کرتے، مختلف خدمات انجام دیتے۔ موسم گرما کے جاتے جاتے وہاں ویرانی جگہ بنانے لگتی۔ موسم سرما کی پہلی بارش ہوتی تو وہ پڑاؤ اٹھاتے اور نیچے وادیوں کی طرف سفر شروع کر دیتے۔ موسم سرما گرم وادیوں میں گزارتے۔ بچپن میں ایک بار شیر دست نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں بابا؟ کیسا جاتک؟ یہی گرمیوں میں اوپر جانا اور سردیوں میں نیچے آنا، یہ ہم نے پرندوں سے سیکھا ہے۔ تو نے ابابیلوں کو نہیں دیکھا؟ سردی آنے سے پہلے ہی وہ نیچے کی طرف پرواز کرتی ہیں، پھر موسم بہار میں وہ اپنی بلندی والے ٹھکانوں پر آتی ہیں اور وہاں انڈے اور بچے دیتی ہیں۔ تو ہم لوگ بھی پہاڑوں پر انڈے بچے دیتے ہیں؟ شیر دست نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کے باپ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا، بہت دیر تک اسے بولا بھی نہیں گیا۔ شیر دست حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ بابا کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو بہنے لگے تھے۔ شیر دست کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے پوچھا، تم رو کیوں رہے ہو بابا؟ اس پر بابا کو اور ہنسی آئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ اس لیے رو رہا ہوں نادان جاتک کہ ہم انسان لوگ انڈے نہیں دیتے اور نسل بڑھانے کے لیے بھی ہر موسم کے محتاج نہیں، مگر تو اپنا دماغ کیوں کھپاتا ہے ان باتوں میں؟ مگر شیر دست کے خون میں ملاوٹ ہو گئی تھی، اس لیے وہ ان باتوں پر دماغ کھپایا کرتا تھا۔ اس کا باپ جو کبھی قبیلے کا سردار تھا اور اپنی جوانی میں ایک بار شہر گیا، وہاں سے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لڑکی بھی اس پر مر مٹی تھی، سو ارسلان نے اس سے شادی کر لی اور اسے پہاڑوں پر لے آیا۔ ارسلان کو نجمہ کی یہ بات اور اچھی لگی کہ اس کی محبت میں ڈوبی اس لڑکی نے خود کو تبدیل کر لیا، کہاں وہ شہری لڑکی، کہاں یہ سخت پہاڑی زندگی اور اس پر خانہ بدوشی۔ چنانچہ ارسلان بھی اس کا بہت خیال رکھنے لگا، اس میں غیر محسوس طور پر تبدیلی آ رہی تھی۔ سردار ارسلان کے 2 ہی بچے تھے، لڑکا شیردست اور لڑکی تہمینہ۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ارسلان نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے تھے۔ جس وقت شیردست 12 سال کا تھا، ارسلان نے زمین خرید لی۔ وہ اس کی طرف سے نجمہ کے لیے تحفہ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ بچوں اور نجمہ کو نگر نگر پھرانے کی بجائے ٹک کر رہنے دیا جائے، وہ خود تو اول و آخر بنجارہ ہی تھا۔ شیردست کو وہ موسم گرما آج بھی یاد تھا، اس میں انہوں نے گندم کی فصل کاٹی تھی اپنی زمینوں سے۔ پھر بابا اوپر چلا گیا تھا، اسے تہمینہ کو بھی ٹک کر رہنا بہت اچھا لگا تھا۔ شیردست زمینوں پر کام کرتا اور تہمینہ مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ بہت خوش تھے، مگر بابا وقت سے پہلے ہی واپس آ گئے۔ اس کے ساتھ چاچا شہباز، چچی اور ان کے بچے بھی تھے، گلباز اور زرینہ۔ ان کا رشتہ یوں اور پکا ہو گیا کہ تہمینہ گلباز اور زرینہ شیردست سے منسوب تھی۔ ماں نے بابا سے پوچھا تھا، تم وقت سے پہلے کیسے آ گئے جی؟ بس اب میں یہی رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، بابا نے جواب دیا تھا۔ مگر کیوں؟ ماں کے بہت پوچھنے پر بابا نے بتایا تھا کہ قبیلے والوں نے انہیں نکال دیا ہے، اب ان کا قبیلے سے کوئی تعلق نہیں۔ خانہ بدوشوں میں کسی کا گھر بنا کر رہنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اس جرم کی سزا ضرور ملتی ہے، خواہ یہ جرم سردار ہی نے کیا ہو۔ چچا شہباز بابا کے ساتھ ہی قبیلہ چھوڑ آئے تھے، انہوں نے برابر والی زمین خرید لی، مل کر رہنے لگے۔ اس موسم میں انہوں نے مکئی بھی کاشت کی، لیکن بابا بہت چپ اور اداس رہنے لگے تھے، اگرچہ وہ اس کیفیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ شیردست سوچتے سوچتے چونک پڑا۔ درختوں کے درمیان سے سورج کی ایک ننھی سی کرن اتر آئی تھی اور اس کے ہاتھ کی پشت پر گدگدی کر رہی تھی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، بارش رک گئی تھی اور نرم سہمی ہوئی سی دھوپ نکل آئی تھی۔ شیردست نے سر جھٹکا اور دوبارہ اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ شیردست کو وہ عرصہ بہت اچھا لگا، اسے اپنے گھر، اپنی زمینوں سے پیار ہو گیا، مگر اس کی رگوں میں دوڑنے والا بنجاروں کا خون خاص طور پر موسم سرما میں اسے بہت ستاتا تھا۔ ان دنوں وہ بے چین ہو جاتا، مگر وہ محسوس کرتا کہ بابا کے لیے وہ وقت اس سے زیادہ کڑا ہے،
پھر یوں ہوا کہ بابا اسے لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے۔ وہ شکار کھیلتے، درختوں سے شہد کے چھتے اتارتے، وہ جنگل ہی میں گوشت بھونتے اور بے فکری سے سوتے۔ اس عرصے میں بابا نے اسے شکار کی عجیب اور انوکھی ترکیبیں سکھائی، مگر شیر دست نے ایک عجیب بات دیکھی۔ بابا جو ہمیشہ ایک کڑیل جوان کی طرح نظر آتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اور بہت تیزی سے بوڑھے ہو گئے۔ شیر دست اب بڑا ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ اپنے قبیلے سے، اپنی اصل سے ٹوٹنے کا دکھ ہے جو اندر ہی اندر اسے چاٹ رہا ہے۔ تم تو خوش نہیں ہو بابا؟ بابا نے سر داہ بھر کے کہا۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن اس کے لہجے میں نہ خوشی تھی، مگر قبیلہ بہت یاد آتا ہے، اسی لیے تو پوچھتا ہوں کہ ہم دوبارہ قبیلے میں شامل نہیں ہو سکتے؟ یہ ناممکن ہے جاتک، بابا نے گہری سانس لے کر کہا۔ یاد رکھنا کہ قبیلے سے ٹوٹتے ہیں تو دشمنی جنم لیتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ روئے زمین پر قبیلے کی دشمنی سے بڑی کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔ جو قبیلے سے ٹوٹ جائے اسے بدرنگ کہتے ہیں، غدار۔ لیکن بابا تم نے تو قبیلے کو نہیں چھوڑا، قبیلے نے تمہیں چھوڑا ہے، اس لیے کہ میں نے قبیلے کی ریت توڑی تھی، بابا نے آہ بھر کر کہا۔ پہلی بار تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا جب میں نے تیری ماں سے شادی کی تھی، پر بابا تم نے کون سی ریت توڑی تھی؟ ہم بنجارے زمین نہیں خریدتے، ساری دنیا ہماری ہے اور ہم ٹک کر نہیں بیٹھتے، بیٹھنا موت ہے اور چلتے رہنا زندگی۔ تو بابا تم نے یہ ریت کیوں توڑی؟ محبت کی خاطر جاتک، تیری ماں نے میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی زندگی بدلی، نگر نگر کی خاک چھانی۔ میں نے سوچا کہ میں بس اسے زمین دے کر ہی اس کا قرض اتار سکتا ہوں، بس پھر میں نے اسے یہ گھر دے دیا۔ مگر تم خوش نہیں ہو بابا؟ خوش ہوں، بہت خوش ہوں، پر کبھی کبھی اداس ہو جاتا ہوں، لگتا ہے میں پنجرے میں بند پنچھی ہوں۔ اس بار گھوڑے نے ہنہنا کر شیر دست کو چونکا دیا اور وہ یادوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ کیا بات ہے بہادر؟ اس نے گھوڑے کو چمکارا۔ گھوڑا پھر ہنہنایا۔ شیر دست اٹھ کر گھوڑے کی طرف چلا گیا اور محبت سے اس کی گردن سہلانے لگا۔ گھوڑا ہنہناتا رہا۔ میں تیری بات سمجھ رہا ہوں بہادر۔ یہ کہتے کہتے شیر دست کی سمجھ میں اپنی بے چینی کا سبب آ گیا جو صبح سے اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ موسموں کا پروردہ تھا، موسموں کے اشاروں کو سمجھنا اس کے لہو میں شامل تھا۔ اس نے صبح موسم کا اشارہ سمجھ لیا تھا، لیکن سمجھ کر بھی نہیں سمجھا تھا۔ لہو میں شامل موسموں کی فہم اور دانش کہیں بہت گہرائی میں تھی، اور اپنی سطح پر وہ جاہل مطلق تھا۔ وہ اضطراب اس جہالت کی وجہ سے ہے، مگر اب اس نے جان لیا کہ موسم کیا کہہ رہا ہے۔ اس موسم نے اسے بتایا تھا کہ برف باری کی رت سر پر آ گئی ہے، لہٰذا اسے گھر کی طرف کوچ کرنا چاہیے۔ گھر؟ یہ سوچتے ہی اس کا وجود تلخی سے بھر گیا۔ کب؟ کہاں؟ 4 چاند پہلے، جب وہ وہاں سے چلا تھا تو گھر نہیں، وہاں کھنڈر تھا، وہاں بربادیاں رقص کر رہی تھی، ہر طرف تباہی کے پیروں کے نشان نظر آ رہے تھے جس نے اس کی پوری زندگی کو رون ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے بہادر، اس نے گھوڑے سے سرگوشی میں کہا، اب ہم نیچے چلیں گے، گھر کی طرف۔ جانے پہچانے راستے سامنے آئے تو سینے میں شیر دست کا دل ڈولنے لگا۔ وہ گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر اجڑ چکا ہے، پھر بھی گھر سے اسے عجیب سی محبت محسوس ہو رہی تھی، لیکن گھر کی محبت کے جھولے میں پینگے لیتا ہوا دل خوف زدہ بھی تھا۔ اس کے اندر کوئی طاقت تھی جو اسے سمجھا رہی تھی کہ اسے پلٹ جانا چاہیے، وہاں جا کر اسے دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر بھی وہ گھر کی طرف بڑھتا رہا۔ بالآخر اسے اپنی زمینوں کی پہلی نشانی نظر آ گئی۔ وہ ایک بڑے دائرے کی شکل میں چنار کے 8 درختوں کا جھنڈ تھا۔ ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے یہ پودے اس نے خود لگائے تھے اور ہر روز باقاعدگی سے انہیں پانی بھی دیتا رہا۔ اس جھنڈ کے درمیان پہنچ کر اس نے گھوڑے کی راسیں کھینچ لی۔ گھوڑا رک گیا۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا۔ وہ جھٹ پٹے کا سما تھا، پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے، میناؤں کے غول چنار کی شاخوں پر آ بیٹھے تھے، فضا میں ان کے چہچہے گونج رہے تھے۔ شیردست کو ایسا لگا کہ اس کے دل میں عجیب سی خوبصورتی انگڑائی لے رہی ہے، لیکن اگلے لمحے دل کی ویرانی نے اس خوبصورتی کو نگل لیا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ وہ ایسی عجیب سی کیفیت تھی کہ اس کا ہلنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چند منٹ یوں ہی گزرے، مگر اسے وہ گھنٹوں کی طرح لگے۔ اس جھنڈ کی یادیں متحرک لمحوں کی طرح اس کی نگاہوں میں پھر گئی۔ پھر وہ گھوڑے کو دلکی چلاتا جھنڈ سے نکلا۔ وہ جس پگڈنڈی سے گزر رہا تھا اس کے اطراف میں اس کی زمین تھی۔ ایک طرف چاچا شہباز کی زمین تھی
اور دوسری طرف ان کی۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کسی نے زمین پر فصل کی تھی اور اب مکئی پوری طرح تیار تھی۔ اس نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر آیا۔ کنارے سے اس نے 3-4 چھلیاں توڑ کر اپنے تھیلے میں ڈالی اور چوکنے پن سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا دائنا ہاتھ ریوالور نکالنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اسے فصل تیار دیکھ کر تشویش ہوئی تھی۔ یہ ناممکن بھی نہیں تھا کہ زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، لیکن فصل کو چھوڑ کر اسے کہیں انسانی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ جس جگہ کوئی انسان رہا ہو وہاں ایسا سناٹا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ سناٹا بتا رہا تھا کہ قرب و جوار میں کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا اور دونوں کچے مکان نظر آئے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی تشویش بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ جس وقت یہاں سے رخصت ہوا تھا تو یہ مکان کھنڈر بنے تھے، چھتیں گر چکی تھی، دیواریں دھوئیں سے کالی ہو رہی تھی، مگر اب وہ مکان بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ کسی نے ان کی مرمت کی تھی، دیواروں کو لیپا بھی گیا تھا۔ شیردست نے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھا اور ریوالور ہاتھ میں لے کر بہت محتاط انداز سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ بات طے تھی کہ کوئی وہاں رہ رہا ہے یا رہتا رہا ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے اس کا امکان ہی کم ہی ہے کہ وہ اس کی واپسی کو پسند کرے گا۔ وہ چوکنے انداز میں اپنے گھر کی طرف بڑھتا رہا، لیکن اس کے خدشات کے برعکس کوئی اسے چیلنج کرنے نہیں نکلا۔ کسی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوا، پھر بھی محتاط ہی رہا۔ وہ ایک پہلو سے گھر کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا گیا۔ شیردست نے چند لمحے دیوار سے چپکا اندر کی گن سن لیتا رہا، پھر وہ جھپٹ کر اندر گھسا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ فائر کرنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں زندگی کے آثار بھی نہیں تھے۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کوئی رہا بھی نہیں ہے۔ مگر پھر شکستہ مکان کی مرمت کس نے کی؟ یہ اس کے لیے بہت بڑی الجھن تھی۔ اس نے دونوں کمروں میں لالٹین جلا کر باہر رکھ دی تاکہ آنگن میں بھی روشنی رہے۔ گھر کا دروازہ اب کھلا تھا۔ لالٹین چھوڑ کر وہ اس کمرے میں گیا جہاں وہ سوتا تھا۔ اس کی چارپائی موجود تھی، برابر والی کوٹری میں بستر بھی موجود تھا۔ وہ بستر نکال کر لایا اور چارپائی پر جانا پہچانا بستر بچھا دیا۔ پھر وہ لحاف نکال لایا۔ تھکن سے نڈھال جسم بستر پر بکھر جانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مسلسل سفر کی تھکن اسے اکسا رہی تھی کہ وہ بستر پر لیٹے اور سو جائے، لیکن احتیاط کا تقاضا کچھ اور تھا، اور گھر اور اس کے اطراف کی تبدیلیاں کسی اور کی موجودگی کی گواہی دے رہی تھی، اور اس کا مطلب خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ چاچا کے گھر کا بھی جائزہ لیا جائے۔ وہ ریوالور ہاتھ میں لیے دوسرے دروازے کی طرف چلا۔ تھکن ایسی تھی کہ ایک لمحے کو اس نے سوچا دروازہ بند کرے اور جا کے سو جائے، مگر کچھ سوچ کر وہ باہر نکل ہی آیا۔ بہت محتاط انداز میں وہ چاچا کے مکان کی طرف چل دیا۔ اس وقت تک گہرا اندھیرا ہو چکا تھا، حالانکہ سورج غروب ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، لیکن موسم سرما میں رات بہت تیزی سے شام کو نگل لیتی ہے۔ وہ اسی طرح دیوار سے چپکا چچا کے مکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا، مگر دروازہ بند تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، گویا اندر کوئی موجود تھا۔ پہلے اس نے سوچا دیوار پھاند کر اندر جائے، مگر پھر خیال آیا کہ کنڈی کھٹکھٹانا بہتر رہے گا۔ یہ سوچ کر اس نے کنڈی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہنسی آ گئی۔ کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ اس کا خدشہ بے بنیاد تھا۔ وہ کنڈی کھول کر اندر چلا گیا۔ چاچا کے مکان کا حال بھی اس کے اپنے ایک مکان جیسا تھا، مگر یہاں باورچی خانے کو دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ یہاں پر کوئی رہتا رہا ہے۔ لیکن اس بار پریشان ہونے کی بجائے اس کا دل سکون سے بھر گیا، اس لیے کہ بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ مکان کی مرمت، صفائی ستھرائی، مکئی کی بوائی، یہ سب کچھ یقیناً گلباز کا کیا دھرا تھا۔ وہ یقیناً گلباز کا ہی کیا دھرا تھا۔ وہ یقیناً واپس آیا ہوگا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا اس کے اور گلباز کے سوا۔ بچہ ہی کون تھا؟ مگر سوال یہ تھا کہ گلباز واپس کیوں چلا گیا؟ پھر بھی یہ کوئی بڑی الجھن نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ گلباز کہیں قریب ہی گیا ہوگا اور کسی بھی دن واپس آ جائے گا۔ وہ اپنے گھر چلا آیا۔ لحاف اوڑھ کر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ وہ مہینوں سے بستر کو ترسا ہوا تھا۔ دن کی روشنی میں شیردست نے جائزہ لیا تو وہ سب کچھ اتنا غیر معمولی نہیں لگا۔ اسے احساس ہوا کہ زمین پر تیار ہونے والی فصل میں ڈرانے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ بات یقینی تھی کہ گلباز واپس آیا تھا۔
اس نے مکانوں کی مرمت کی تھی اور فصل کا اہتمام بھی کیا تھا۔ پکی ہوئی فصل کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے لیے سب کچھ بھول کر وہ ایک کسان بن گیا۔ دن بھر وہ فصل کی کٹائی کرتا، شام کو چھلیاں جمع کر کے اناج کی کوٹھڑی میں پہنچاتا اور چارے کا ڈھیر ایک طرف لگاتا۔ اس کام میں وہ تھک کر چور ہو جاتا۔ اس کے بعد نیند بہت اچھی آتی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ وہ دن بڑی طمانینت کا تھا جب اس نے فصل کی کٹائی مکمل کی۔ جہاں فصل کھڑی تھی وہاں میدان تھا اور دور دور تک دیکھ سکتا تھا۔ اناج کی کوڑیاں چھلیوں سے بھر گئی تھی اور چارہ اتنا تھا کہ اب اسے مویشی کی کمی محسوس ہونے لگی، مگر وہ دنوں کی گنتی بھول چکا تھا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھا تو آلوچے اور خوبانی کے درختوں کو غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ موسم سرما گزر چکا ہے اور موسم بہار کی آمد ہے۔ دونوں درختوں پر اکا دکا شگوفے کھلے ہوئے تھے۔ بہار کی اس پہلی صبح نے اسے اداس کر دیا۔ اسے اپنے کھوئے ہوئے لوگ اور اپنا لٹا ہوا گھر بری طرح یاد آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انہیں کبھی بھولا ہو، مگر گھر میں قیام کے عرصے میں فصل کی ذمہ داری نے اس یاد کو دبا دیا تھا، مگر اب گھر کے گرد و پیش کی ویرانی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ گھر کے دروازے پہ جا بیٹھا اور یادوں میں کھو گیا۔ وہ کیسے سکون کے دن تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھرے۔ ماں صبح بھینسوں کا دودھ نکالتی، ناشتہ بناتی، تہمینہ اس کا ہاتھ بٹاتی۔ اسے اور بابا کو کھیتوں سے جب فرصت ملتی وہ شکار کھیلنے جنگل کی طرف نکل جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کا منظر گھر کے لوگوں سے اور ان کی آوازوں سے بھر گیا۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہوں کے سامنے جیسے وہ منحوس دن دوبارہ طلوع ہو گیا۔ بابا کی طبیعت کئی دن سے خراب تھی۔ اچھا یہ تھا کہ کھیتوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، فصل تقریباً تیار تھی، بس دھوپ کی ضرورت تھی اور وہ ان دنوں خوب مل رہی تھی، لہٰذا پریشانی کوئی نہیں تھی، مگر وہ خالی بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تھا۔ وہ ایسے ہی اکتایا ہوا گھر کی دہلیز پر بیٹھا تھا کہ گلباز آ گیا۔ کیا حال ہے یار؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے طبیعت آوازار ہو گئی ہے، شیردست نے بیزاری سے کہا۔ ادھر بھی یہی حال ہے، گلباز نے آہ بھر کر کہا۔ کیا خیال ہے شکار پر نہ چلیں؟ شیردست چند لمحے سوچتا رہا۔ چاچا جی بھی چلیں گے؟ نہیں، وہ اب کٹائی سے پہلے کہیں نہیں جائیں گے۔ بابا کی طبیعت بھی خراب ہے، شیردست نے پرخیال لہجے میں کہا۔ تو ہم دونوں چلیں گے۔ شیردست کبھی خود مختاری سے شکار پر نہیں گیا تھا، یہ خیال ہی اس کے لیے سنسنی امیز تھا، مگر بابا کا سوچ کر وہ بجھ گیا۔ بابا اجازت نہیں دیں گے، اس نے اداسی سے کہا۔ تاؤ سے میں اجازت لے لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ گلباز اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا ان کی طبیعت بھی پوچھ لوں۔ شیردست وہیں دہلیز پر بیٹھا سوچتا رہا۔ گلباز گھر میں چلا گیا۔ ذرا دیر بعد وہ آیا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ لو یارا، اجازت مل گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تیاری پکڑو۔ سچ؟ شیردست بھی جوش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ دونوں نے جلدی جلدی تیاری کی اور 1 گھنٹے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر ناشتہ بھی کر لیا تھا۔ وہ اپنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے جنگل کی طرف چل دیے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ صرف وہ دونوں شکار پر جا رہے تھے۔ پہلی بار آزادی کے ساتھ قدم اٹھانے والوں کے ساتھ قسمت ضرور دیتی ہے۔ جنگل میں داخل ہونے کے 1 ہی گھنٹے کے بعد انہیں پہلا شکار مل گیا۔ وہ ایک جنگلی بکرا تھا۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے کھال اتاری اور اس کا گوشت بھوننے میں مصروف ہو گئے۔ گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو نے ان کی بھوک اور بڑھا دی تھی۔ خوب اچھی طرح پیٹ بھرنے کے بعد انہیں نیند آ گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے پاؤں پسار کر لیٹے اور بے خبر سو گئے۔ انہیں اس طرف سے اطمینان تھا کہ جنگل میں وحشی درندے نہیں ہیں، لہٰذا خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ سام وغیرہ ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ وہ سو کر اٹھے اور سپہر گزر رہی تھی۔ انہوں نے بچے ہوئے گوشت کی پوٹلی باندھی اور چل دیے۔ اب انہیں گھر لے جانے کے لیے شکار کرنا تھا، مگر اچانک ہی قسمت نے نگاہیں پھیر لی۔ وہ شکار کی تلاش پہ بھٹکتے پھرے، مگر جنگل کے جانور جیسے خبردار ہو گئے تھے۔ مایوس ہو کر انہوں نے درختوں کی طرف توجہ دی اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر شہد کے 4 بڑے بڑے چھتے اتار لیے۔ اس دوران شام ہو چکی تھی اور رات سر پر آ رہی تھی۔ اصلاً انہیں واپس چل دینا چاہیے تھا، لیکن خالی ہاتھ گھر واپس جانا ان کے لیے بے عزتی کی بات تھی، چنانچہ شکار کی تلاش میں بڑھتے گئے۔ یارا، کوئی پرندہ ہی صحیح، گلباز نے جھنجھلا کر کہا اور پرندوں کے غول کا نشانہ لینے لگا۔ شیردست نے اس کی بندوق کی نالی جھکا دی۔ نہیں یار، یہ بے اصولی ہوگی۔ کیا مطلب؟ بابا کہتے ہیں بسیرے کے لیے جاتے ہوئے پرندوں کو کبھی شکار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو، مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، گلباز نے کہا۔
انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ رات ہو چکی ہے۔ شکار کی خواہش نے انہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دیا تھا۔ بالآخر انہیں جنگلی بکروں کا ایک جھنڈ نظر آ گیا۔ دونوں نے بے تابی سے نشانے کے لیے جھنڈ کے منتشر ہوتے ہوتے 4 بکرے گر چکے تھے۔ دونوں کے 2 نشانے ٹھیک بیٹھے تھے۔ شکار ہاتھ لگ گیا تو انہیں گھر کی فکر ہوئی اور رات ہونے کا احساس بھی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں سمتوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ وہ بھٹکتے رہے یہاں تک کہ جنگل پوری طرح ان کی سمجھ سے باہر ہو گیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ جنگل میں کوئی مناسب سی جگہ دیکھ کر شب بسری کی جائے، لیکن رات کو وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں سکے۔ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں مچھر بہت زیادہ تھے۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد ندی پر جا کر منہ ہاتھ دھویا اور گزشتہ روز کے بچے ہوئے گوشت سے ناشتہ کیا۔ پھر انہوں نے تیاری کی اور گھر کے لیے چل پڑے۔ دن کے اجالے نے ان کے لیے جادو کا سا کام کیا تھا۔ کہاں تو رات کے وقت کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا تھا، کہاں دن کے اجالے میں یہ حال ہوا کہ وہ حیران تھے کہ اتنا صاف اور واضح راستہ رات کو انہیں نظر کیوں نہیں آیا۔ وہ بہت خوش تھے، ان کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے طور پر شکار کر کے گھر لے جا رہے تھے، اور وہ بھی 4 پہاڑی بکرے، ساتھ میں شہد کے 4 چھتے بھی تھے، اور وہ بھی ماں باپ کی خوشی دیکھنے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ جانتے تھے کہ انہیں کتنی شابش ملے گی، خاص طور پر ان کے باپ تو بہت ہی خوش ہوں گے، ان پر فخر کریں گے۔ اب گھوڑے پہاڑی ڈھلان پر دوڑ رہے تھے۔ دور وادی میں انہیں اپنی زمینیں نظر آ رہی تھی، مگر وہ محض اندازہ ہی تھا، اپنے گھر انہیں یہاں سے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ شیردست گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے چونک سا گیا۔ زمینوں کی طرف سے ہلکا دھواں سا اٹھتا نظر آیا۔ یارا، دھواں دیکھ رہے ہو؟ اس نے گلباز کو پکارا۔ گلباز خود بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، دھواں لگتا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور دھوئیں کی سمت دیکھتے رہے۔ ضروری نہیں کہ یہ اپنی زمینوں کی طرف ہو، گلباز نے خیال آرائی کی۔ ٹھیک کہتے ہو، لیکن آس پاس ہی۔ ممکن ہے بابا نے کچرا جلایا ہو، ممکن ہے۔ گلباز غیر مطمئن نہیں تھا، لیکن شیردست پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گلباز کی بات کرنے قیاس ہے، مگر نہ جانے کہ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت خراب، بہت خوفناک بات رونما ہو چکی ہے۔ اب وہ نیچے وادی میں پہنچ چکے تھے۔ گھوڑے پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ شیردست بھی کچھ دیر کے لیے اپنے اندیشے بھول گیا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کا لایا ہوا شکار دیکھ کر بابا کتنے خوش ہوں گے، اور اس کی منگیتر زرینہ کتنا فخر کرے گی اس پر۔ سامنے کوئی 1 فرلانگ دور وہ موڑ تھا جہاں سے مڑتے ہی انہیں اپنے گھر اور زمینیں نظر آئی تھی۔ اس کے دل اب عجیب طرح سے دھڑک رہے تھے۔ نیچے اترنے کے بعد دھواں انہیں زیادہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ دھواں واقعی کم تھا، لیکن موڑ مڑتے ہی وہ دونوں پتھر کے بت بن کے رہ گئے۔ دھواں ان کے جلتے ہوئے گھروں سے، کھلیانوں سے، اناج کی کوٹھڑیوں سے اٹھ رہا تھا۔ آگ خود ہی بجھ چلی تھی، اس لیے دھواں کم تھا، اور دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ آگ رات کو کسی وقت لگی ہوگی۔ انہیں ہوش اس وقت آیا جب گھوڑے گلباز کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے لگامیں کھینچی اور گھوڑوں کے رکنے سے پہلے ہی نیچے کود گئے۔ انہیں گھوڑوں کو باندھنے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ دونوں گھر کے دروازے کی طرف لپک رہے تھے کہ ٹھٹک گئے۔ مویشیوں کے باڑے کے پاس زمین پر کچھ تھا جس نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ وہ اس طرف بڑھے اور وہاں پہنچ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے لاش کو دیکھتے رہے۔ شیردست کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔ چچا شہباز کے چہرے پر خوف، دہشت اور اذیت کے تاثرات منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا پورا جسم زخموں سے چور چور ہو کر رہ گیا تھا۔ چہرہ بھی لہولہان تھا۔ زخموں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی نکیلی چیز چبھو چبھو کر لگائے گئے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ چچا کے کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہیں گھوڑے سے باندھ کر گھسیٹا گیا تھا۔ ماں، زرینہ! گلباز کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ گلباز اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے گلباز گھر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ شیردست بھی دروازے کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ اندر پہنچا، گلباز چچی کی لاش پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی، جیسے وہ گونگا ہو گیا ہو۔ شیردست نے دیکھا چچی کے جسم پر صرف ایک ہی زخم تھا جو فیصلہ کن ثابت ہوا تھا۔ چچی کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر نیزہ گھونپا گیا تھا۔ شیردست نے نرمی سے گلباز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گلباز نے سر اٹھا کر دیکھا تو شیردست کانپ گیا۔ گلباز کی آنکھیں جیسے بے نور ہو گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ گلباز نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہوش میں آؤ گلباز۔ گلباز تھکے تھکے قدموں سے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا منظر اور روح فرسا تھا۔ وہاں گلباز کی بہن اور شیردست کی منگیتر زرینہ کی لاش پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ زیادتی کرنے سے پہلے اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے۔ شیردست نے قریب پڑی چادر اٹھا کر لاش پر ڈال دی۔
زرینہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ زرینہ لڑکپن سے ہی اس سے منسوب تھی۔ مستقبل کے رشتے نے ان کے درمیان ایک لطیف تعلق پیدا کر دیا تھا۔ اظہار محبت تو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن زرینہ جس طرح چوری چوری اسے دیکھتی اور چوری پکڑے جانے پہ نظریں چراتی، وہ شیردست کو بہت اچھا لگتا تھا۔ گلباز کے حلق سے عجیب سی گراہٹ نکلی۔ شیردست نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ ان چند لمحوں میں گلباز یکسر بدل کر رہ گیا ہے۔ اب وہ گمسم نہیں تھا، اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی اور آنکھوں میں بہت گہرائی میں کہیں جیسے کوئی آتش فشاں ابل رہا تھا۔ گلباز بولا تو اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ آؤ یار تمہارا گھر بھی دیکھ لیں۔ یہ جملہ شیردست کو کوڑے کی طرح لگا، پھر اس کا وجود خوف سے بھر گیا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اسے اپنے گھر کا خیال ہی نہیں رہا تھا، مگر اب خیال آیا تو وہ پوری جان سے لرز گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں بھی یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ گلباز اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شیردست اس کے ساتھ چل دیا۔ آدمی بہت کچھ دیکھ رہا ہو اور بدترین کی توقع کر رہا ہو تو بھی تباہی اور بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا صدمہ کم نہیں ہوتا۔ شیردست کے گھر میں بھی وہی کہانی تھی جو گلباز کے گھر کی تھی، مگر اپنے گھر میں وہ منظر دیکھ کر شیردست کے جسم میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن وہاں ایک فرق تھا۔ اپنی بہن کی لاش سے منہ پھیر کر شیردست جانے لگا تو اس نے واضح طور پر ایک اذیت بھری آواز سنی۔ اس کے قدم ٹھٹک گئے، مگر اسے آواز پر یقین نہیں آیا۔ وہ شاید اس کی سماعت کا وہم تھا۔ پھر بھی وہ آواز دوبارہ سن کر وہ رک نہیں سکا۔ وہ پلٹ کر بہن کی لاش کے پاس گیا۔ اس نے بہن کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اس کے خون میں نہائے زخم چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ یہ چہرہ کبھی بے حد حسین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کلیوں سے زیادہ پاکیزہ اور معصوم بہن مرنے سے پہلے ہی مر گئی تھی، اس وقت جب اس کی معصومیت اور پاکیزگی مر گئی تھی۔ لیکن نہیں، تہمینہ ابھی زندہ تھی۔ شیردست کو اس کی پلکوں کی ہلکی سی لرزش نظر آئی، پھر اس کے ہونٹ اتنی نزاکت سے لرزے جیسے وہ کوئی وہم ہو، مگر اس کے بعد اس کی آنکھوں کے کناروں پر جو نمی نمودار ہوئی وہ ناقابل تردید تھی۔ گلباز شیردست کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یارا یہ زندہ ہے۔ شیردست نے بہن کو جھنجھوڑ ڈالا۔ مینا میری بہن، آنکھیں کھول، بتا یہ سب کیا ہوا؟ اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تہمینہ کے منہ سے اذیت بھری چیخ نکل گئی۔ اس کی پلکیں پھڑ پھڑائی، ایک لمحے کو آنکھیں کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ آہستہ یارا، نرمی سے، گلباز نے شیردست کو ٹوکا۔ شیردست یوں ساکت ہو گیا جیسے سانس لینے کی جنبش بھی بہن کے لیے اذیت ناک ہو۔ آنکھیں کھولو میری بہن، مجھے بتاؤ وہ لوگ کون تھے؟ تہمینہ نے آنکھیں کھولی۔ ایک لمحے وہ خالی نگاہوں سے شیردست کو دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ اس کے ہونٹ کانپے، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ بول میری بہن، شیردست گڑ گڑایا۔ تہمینہ کے ہونٹ پھر کانپے، لیکن کوئی آواز نہیں تھی۔ شیردست نے اس کے ہونٹوں سے کان ملا دیے۔ بول میری بہن۔ بھائی، وہ بہت کمزور آواز تھی۔ بتا میری بہن، وہ کون لوگ تھے؟ بھائی، بابا اور ماں۔ وہ ہانپ گئی، سانس ٹوٹنے لگی۔ بتا میری بہن، ہمت کر۔ بھائی، وہ جنگلی بدلہ۔ اس بار صرف آواز ہی نہیں، سانس کی ڈوری بھی ٹوٹ گئی۔ تہمینہ کی گردن ڈھلک گئی، کھلی ہوئی آنکھیں بے نور ہو گئی تھی۔ گلباز نے جھک کر اس کی پلکیں بند کر دی اور افسوسناک لہجے میں بولا، یہ بھی چلی گئی ہے میرے یار۔ دیکھنے کے باوجود شیردست کو دیر تک یقین نہیں آیا۔ وہ اس کا سر اپنے زانوں پر رکھے سے غور سے دیکھتا رہا۔ اٹھ جا یار، ابھی ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، گلباز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شیردست نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا ایسے کون سے کام ہیں جو انہیں کرنے ہیں۔ اس کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ پھر بھی اس نے بڑی نرمی سے تہمینہ کا سر نیچے ٹکایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گلباز نے اسے سینے سے لگا کر بھینچ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ روتا، مستحکم لہجے میں کہا، شیردست یار، خیال رکھنا، آنسو نہیں گرنا چاہیے، آنسوؤں کو سنبھال کر رکھنا۔ جب تک ہم سارے کام نہ کر لیں، ہم ذمہ داریاں پوری نہ کر لیں، ہمیں آنسو گرانے کا حق نہیں ہے۔ شیردست کے سینے میں پگھلا ہوا دل پتھر بن گیا۔ وہ جیسے گلباز کی آواز نہیں، بابا کا حکم تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ گلباز اتنا بڑا، اتنا سمجھدار کیسے ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ، گلباز نے کہا۔ دونوں باہر آ گئے۔ گلباز اسے چنار کے ایک جھنڈ میں لے گیا۔ یہاں بیٹھو، ذرا دیر، لیکن رونا نہیں، اس نے کہا۔ دونوں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے یارا؟ کیسے ہو گیا؟ شیردست بڑبڑایا۔ یہ معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمارے دشمن کون لوگ ہیں،
پھر ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے، گلباز کے لہجے میں پھنکار تھی۔ اس لمحے شیردست کو اپنا وجود بہت چھوٹا محسوس ہوا۔ اس نے حیرت سے سوچا، میں بدلہ لے سکتا ہوں؟ کیا میں ایسا ہوں؟ اور دشمنوں کا پتہ لگانا ہے، پتہ چل جائے تو بدلہ بھی لینا ہے، اور یہ بھی کہ دشمن جو ہیں وہ بہت طاقتور ہوں گے، کیا میں ان سے بدلہ لے سکوں گا؟ مگر یہ بات کی بات ہے، گلباز نے اسے چونکا دیا، پہلے تو ہمیں قبروں کا بندوبست کرنا ہے۔ شیردست اپنی نظروں میں اور چھوٹا ہو گیا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، قبروں کا تو اسے خیال بھی نہیں آیا تھا۔ ہم وہاں پیچھے کی زمین میں قبریں تیار کریں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے گلباز، ابھی کام شروع کر دیں تو شام تک نمٹ جائیں گے، ایسے کاموں میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ گلباز نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے گلباز، تو پھر اٹھ جاؤ، گلباز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھر سے کدال اور بیلچا نکال لاؤ۔ وہ قبریں کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ زمین سخت نہیں تھی، اس لیے کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے ترتیب سے قبریں بنائی، 3 ایک طرف اور 3 ان کے مقابل۔ وہ قبروں کو گہرا بنا رہے تھے تاکہ گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیں۔ گھوڑ سوار کچھ فاصلے پر تھا کہ انہوں نے پہچان لیا، وہ سمندر خان تھا، ان کے خالہ بدوش قبیلے کا موجودہ سردار، وہ قبیلہ جسے وہ چھوڑ چکے تھے۔ سمندر خان نے گھوڑے کو ایک قریبی درخت سے باندھ دیا، پھر وہ ان کی طرف چلا آیا۔ کیا ہوا لڑکو؟ گلباز نے اسے تفصیل سنائی۔ سمندر خان سنتا اور سر ہلاتا رہا۔ بہت بری خبر ہے، ارسلان اور شہباز میرے پرانے دوست اور دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ سمندر خان بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ کام جلدی سے نمٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ تدفین سے فارغ ہو چکے تھے۔ سمندر خان ان کے ساتھ گھر چلا آیا۔ گلباز نے 4 پائیاں باہر نکال لی، فضا میں خوشگوار سی ٹھنڈک تھی۔ چاچا، قبیلے والے کہاں ہیں؟ گلباز نے سمندر خان سے پوچھا۔ وہ تو نیچے جا چکے ہیں، میں نے سوچا جاتے ہوئے ارسلان اور شہباز سے مل لوں، اس لیے چلا آیا تھا، سمندر خان نے بتایا۔ پھر پوچھا، یہ سب ہوا کیسے؟ گلباز نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اس دوران اس کے گھوڑے بھی آ گئے، ان کے شکار کیے ہوئے بکرے بدستور لٹکے ہوئے تھے۔ سمندر خان نے انہیں بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ او، یہ شکار کیا تم نے؟ شیردست اور گلباز نے سر ہلا دیا۔ بہت خوب، ارسلان اور شہباز دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اچھا، تم لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ ان دونوں کو اچانک احساس ہوا کہ وہ بہت بھوکے ہیں۔ انہوں نے اقرار میں سر ہلائے۔